نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاریب کلام کی مبارک آیات ترجمے کے ساتھ آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی طاقت بھر، اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان نفقہ دو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، پھر اگر باہم مذائقہ کرو یعنی دشوار سمجھو تو قریب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مقدور والا اپنے مقدور کے قابل نفقہ دے۔ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے نفقہ دے جو اسے اللہ نے دیا۔ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے۔ سيجعل الله بعد عسر يسرا، قریب ہے کہ اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بری مار دی۔ فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام گھاٹا ہوا۔ أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ سے ڈرو اے عقل والو، وہ جو ایمان لائے ہو۔ قد أنزل الله إليكم ذكرا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے عزت اتاری ہے۔
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وہ رسول کہ تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑھتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. قد احسن اللہ له رزقا. بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی. اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن. اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کی بعض گشت آپ کو اپنے آس پاس بھی سنائی دیتی ہوگی. ہر بندہ آپ کو یہ الفاظ کہتا ہوا نظر آئے گا. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں، اگرچہ ہر کوئی نہیں کہتا، کچھ ہی لوگ کہتے ہیں، لیکن بہرحال کہتے ضرور نظر آتے ہیں. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کا ہمارے ہر فیصلے میں ضرورت سے زیادہ عمل دخل ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. یہ محض ایک فکرہ نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سوچ کا نام ہے، یہ ایک مینٹلٹی ہے، یہ ایک ذہنیت ہے، یہ ایک فکر ہے. اور لوگ کیا کہیں گے یہ بول بول کر اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا ہے. زندگی کو مشکل بنا لیا ہے، اپنے حالات کو اپنے لیے ہی پریشان کن بنا لیا ہے، اور مشکلات کی ان وادیوں میں قدم رکھ دیا ہے کہ جہاں پر جگہ جگہ دلدل ہے، اور دلدل کے اندر جب آپ ایک دفعہ جب چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں. تکلیف بڑی سخت ہے. یہ دلدل میں جانے والا بندہ ہو اور پھر وہ بچنا بھی نہ چاہتا ہو. ایک تو ہے بچانے والا کوئی نہیں، لیکن کبھی بندہ اس موڑ پر ہوتا ہے کہ وہ بچنا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا. یہ چلے بچنا چاہ رہا ہے، پھنس گیا ہے، تو اب خیال آ رہا ہے اوہ ہم کہاں پھنس گئے. اب بچنا چاہ رہا ہے لیکن بچانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. تو یہ تصور آہستہ آہستہ مرنے کا جو تصور ہے نا، یہ بڑا تکلیف دہ ہے. دلدل میں بندہ دھنستا چلا جا رہا ہے اور اس کے اندر جاتا چلا جا رہا ہے اور بچانے والا بھی کوئی نہیں. بالآخر یہ اس کے اندر دھنس کر اس کا سانس گھٹ جائے گا اور بالآخر یہ مر جائے گا. آپ ذرا اس تصور، اس امیجنیشن کا ذرا اپنے ذہن کے اندر ایک یہ سلسلہ کار لائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دلدل کیا شے ہے. لوگ کیا کہیں گے یہ بھی بعض اوقات جملہ یہ انسان کو دلدل کی طرح اپنے اندر دھنسا دیتا ہے، اور پھر بندہ کبھی کبھار اس لمحے پر، اس موقع پر، اس جگہ پر آن پہنچتا ہے جہاں پھر اس کو آگے کچھ سجھائی نہیں دیتا. اللہ تعالی ہمیں
عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ پروگرام کا موضوع آج ہم نے یہی رکھا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ میں نے ایک تصویر دیکھی، اس میں قبر بنی ہوئی تھی، اس قبر پہ ایک کتبہ لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم بہت اہم ہیں، یہ ہمارا وہم تھا۔ ابھی آپ دیکھیں بندہ کہاں پہنچا، قبر میں پہنچا ہوا، اور پیچھے سب کچھ چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ آئیے ابھی پروگرام کے اندر کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابرے سادے برسانے والے، بدوں پر بھی برسادے برسانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ
چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے شور انوکھا تیرا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں میں جا بجا جانے والے، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی، 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 ذرا چل لے میرے گھبرانے والے، ذرا چل لے میرے گھبرانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، 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 رہے گا، پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے، پڑے خاک ہو جائے چلے جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے۔
یا مرحبا، ماشاءاللہ. امام اہل سنت کا کلام سنا ہے آپ نے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. لوگ کیا کہیں گے اس عنوان پر ہم اگر ڈائریکٹ آئیں سید غلام الیاس شاہ صاحب، تو پہلی بات یہ بتائیے کہ یہ چیز ہمیں دنیاوی طور پر تو نقصان جو دے رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ یہ چیز ہمیں دینی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے ریاکاری کے اندر مبتلا کر کے کیا کیا نقصان دے سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سلمان بھائی اللہ پاک کی رحمت ہے، اللہ پاک کی رحمت سے دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی چینل ایسے منفرد ٹاپکس لے کر آتا ہے کہ جس میں عاشقان رسول کی دینی اور دنیاوی الحمدللہ تربیت ہوتی ہے. ان کو دنیاوی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے اور اخروی طور پر بھی ان کو فائدہ پہنچتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے. اور انہی میں سے آج کا ایک ٹاپک ہے لوگ کیا کہیں گے. تو یہ وہ جملہ ہے، اگر ہم اس وقت غور کریں تو دنیاوی طور پر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو احساس کمتری کا اس جملے کی وجہ سے شکار ہو گئے ہیں. بہت سارے کام انہوں نے چھوڑ دیے ہیں. مطلب کوئی بھی اگر وہ اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، نیو کام کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جملہ گویا کہ ان کی وہ جو کامیابی ہے اس میں وہ آ جاتا ہے. انشاءاللہ اس پہ آگے وہ بات کریں گے. دنیاوی اعتبار سے بھی آپ نے بھی دینی حوالے سے فرمایا ہے. تو اسی طرح جب بندہ بعض دفعہ وہ دینی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ جملہ بعض دفعہ رکاوٹ بن جاتا ہے. مثال کے طور پر اب وہ نوجوان ہے، اب اس نے مدنی چینل دیکھا یا دعوت اسلامی کے جو مبلغ ہیں ان کی صحبت ان کو میسر ہوئی، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں انہوں نے شرکت کی. اب ان کا ذہن بنتا ہے کہ میں نے وہ یکمشت داڑھی رکھنی ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے. اب وہ رکھنا شروع کرتا ہے تو وہ گھر والوں کی طرف سے یہ خود اس کے اپنے ذہن میں یہ خیال آتا ہے یار یہ میں داڑھی رکھ تو لوں کہ داڑھی رکھ کے جاؤں گا، یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، آفس میں جانا، لوگ کیا بولیں گے، مولوی بن گیا. یوں بعض دفعہ جو نیک اعمال ہیں، سنتوں پر عمل ہے، بندہ اس جملے کی وجہ سے بھی اس کو وہ چھوڑ دیتا. یار لوگ کیا کہیں گے. اچھا اب نماز اس نے پڑھنی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو بعض وہاں بھی جملہ آ جاتا ہے یار لوگ کیا بولیں گے، مولوی بن گیا. وہ یوں پھر وہ نمازیں پڑھنا یا بعض دفعہ جس کا نوافل پڑھنے کا ذوق ہو ذہن بن جاتا ہے، وہاں بھی یہ جملہ آڑے آ جاتا ہے. تو یوں جو کام شریعت کے مطابق اس کو کرنا چاہیے تھے، زندگی گزارنی چاہیے تھی، اور حقیقت میں تو زندگی جو اللہ پاک نے اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، جو انداز دیا ہے اس پر چلنا چاہیے. جی میں یہاں شاہ صاحب ایک بات معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ گیا تو پھر آگے چلا گیا تو یہ رہ جائے گا. کیا بن گیا سوال ہے. بھی داڑھی رکھ لی تو کیا بن گیا، نماز پڑھنے مسجد میں چلا گیا تو کیا بن گیا. یاد رکھیں ایک بات، یہ پوائنٹ بڑا کلیئر ہے، ضروری اس کو کرنا ضروری ہے کہ داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا، اچھے اخلاق والا بننا، قرآن پڑھنا، یہ کسی خاص معاشرے کے اندر طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے. ایسا ہی یعنی ایسا نہیں کہ یہ صرف جو علماء کرام ہیں یا جو دینی طبقہ ہے وہ یہ کام کریں گے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. بھئی داڑھی رکھ لی، کیا کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والا بن گیا. سبحان اللہ. بھئی کیا بن گیا، سوال ہے نا. جیسے آپ نے کہا بھئی یہ بن گیا. مولوی تو چلیں بعض اوقات اس کو حقارت کے طور پر معاذ اللہ لوگ جو ہے وہ لیتے ہیں. تو دیکھیں الاناء یترشح بما فیہ، برتن کے اندر جو ہے وہی اس میں سے باہر آئے گا. خالد بھائی جی بدبودار کھانا ہے تو وہ بدبودار کھانا ہی باہر آئے گا، اور خوشبودار بریانی ہے تو وہ اپنی خوشبوئیں مہکاتی ہوئی باہر آئے گی. ٹھیک ہے، تو جیسا ہے ویسا ہی معاملہ بنے گا. ٹھیک ہے. ہمیں خالد بھائی اللہ جنت نصیب کرے، میرے سسر صاحب، مجھے ان کی ایک بچپن کی بات جو ہے وہ میرے بچپن میں انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ مجھے یاد آئی. انہوں نے فرمایا کہ مولوی او ہوندے نے جیڑے مولا دی خبر دیندے نے. سبحان اللہ. مولوی وہ ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے. یہ اس طریقے سے اب آپ دیکھیں جن کے دل میں اس اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا راستہ بتا رہا ہے اس سے بھی پھر آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گی، محبت ہی ہو جائے گی. اور محبت ہونی چاہیے، یہ ڈیمانڈڈ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا بن گیا،
جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا بھائی نماز پڑھنے گیا ہے، تو نماز پڑھنے گیا تو کیا بن گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی طرف اس نے قدم بڑھایا ہے، اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے، اللہ کا فرما بردار بندہ بن گیا۔ بالکل کیا صاحب؟ بالکل ایسا کوئی بھی یعنی پہلے اخلاق باختہ تھا پھر با اخلاق بن گیا، بھئی لوگ بولیں گے پہلے تو بڑا بدماش تھا، آج جو ہم بڑا مسجد میں جا کے سجدے کر رہا ہے۔ تو یہ اس پر بھی غور کرنے والی بات ہے، ہم اس کو بھی لیں شاہ صاحب کہ ہمارے یہ جملے، جیسے ایک جملہ اور بولا جاتا ہے 100 چوہے کھا کے بلی کیا ہے حج کو چلی گئی ہے۔ بلی تو حج کو دیکھیں وہ چلی گئی ہے، تو سوال یہ اس نے چلو 100 چوہے کھائے تھے، کوئی 50-60 تو ہم نے بھی کھائے ہوں گے، چلو 50-60 نہ صحیح تو 10-20 تو ہم نے بھی کھائے ہوں گے، وہ تو 100 کھا کے چلو حج کرنے کے لیے چلی گئی ہے، اور سیدھے رستے پر وہ بلی آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ بندہ وہ تو سیدھے رستے پر کچھ نہ کچھ وہ آ رہا ہے، اچھے رستے میں جا رہا ہے۔ ہم تو نہ اچھے رستے پر آئے، نہ اچھے کام کمائے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف آئے۔ بدبختیاں ہماری زندگی میں ویسی کی ویسی ساتھ اگر چل رہی ہیں تو مجھے بتائیے کہ ہم کون سا اپنا فائدہ کرنے۔ لفظ تھوڑا سخت میں نے لے لیا ہے لیکن غور کرنے والی بات ہے۔ ہم اس بات پر شاہ صاحب غور کر لیں کہ ہم اگر دینی کاموں پر کسی کو آر دلا رہے ہیں معاذ اللہ، تو ہم کسی کو جنت میں جانے سے روک کر اس کو دینی کام سے چھڑوا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے رستے سے چھڑا کر ہم کون سا نیک کام کر رہے ہیں؟ کون سی ہماری آخرت سنورے گی؟ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ بات جو آپ نے کی کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو چلیں وہ مطلب اس راہ پر تو آئی، اس نے یہ سوچا کہ مطلب اللہ پاک نے اس کو توفیق دی اس بندے کو، اس نے چاہے پہلے زندگی جیسے بھی گزاری ہو کہ اب اللہ پاک نے اس کو توفیق دی، اور شریعت میں اس کے لیے دروازہ اس وقت تک مطلب جب تک وہ مرے گا نہیں، جو بھی ہیں شرائط وہ تو ہے نا کہ وہ توبہ کر سکتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کر سکتا ہے، وہ اس راہ پر تو آیا۔ اب میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میں ابھی کہاں ہوں، میں کس راستے پر ہوں، مجھے توفیق ملی نہیں ملی، تو مجھے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا بالکل، جو بندہ نیک کام کے لیے جا رہا ہے، اگر میں اس کو اس طرح کے جملے بول کر اور میں اس کو نیک کام سے روکوں گا تو اس کا تو ہے نا مطلب جو بندہ داڑھی رکھنا چاہ رہا ہے، سرکار اسلام کی سنت پر عمل کرنے جا رہا ہے، اب میری وجہ سے، میرے جملوں کی وجہ سے، میرے تانوں کی وجہ سے اگر وہ نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے، یہ تو پھر میری بدنصیبی ہے، میری بدنصیبی ہے کہ میں خود تو نہیں کر پا رہا ہوں اور میں اپنے بھائی کو بھی نہیں کرنے دے رہا ہوں۔ جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اس آیت کے تحت جو نا مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اس کے منصب کے مطابق امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا اس پر لازم ہے۔ واہ واہ واہ۔ جو بھی اس کا منصب ہے، اگر وہ مالک ہے، وہ سیٹ ہے، وہ شاپ کیپر ہے، وہ صفائی کرنے والا ہے، وہ خادم ہے، وہ سیکیورٹی گارڈ ہے، وہ کسی ادارے میں ملازم ہے، وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ بھائی ہے، وہ والد ہے، وہ شوہر ہے، تو ان سب پر ان کی ڈیزگنیشن کے مطابق جو ان کا رتبہ ہے اس کے مطابق امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا ان پر لازم ہے۔ اگر میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں اور اگر میرا بھائی کسی نیکی کے راستے پر جا رہا ہے تو میں اسے روکوں بھی نہ کہ بھائی یہ تو کس راستے پر جا رہا ہے، تو مطلب کیا بن جائے گا، تو کس طرف چلا جائے گا، نہیں، اولاً تو مجھ پر لازم تھا کہ میں اسے خود سمجھاؤں کہ بھائی آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، آپ کو درود پاک پڑھنا چاہیے، آپ کو دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماعات میں شرکت کرنی چاہیے، آپ کو علم دین سیکھنا چاہیے، آپ کو مدنی مذاکروں میں شرکت کرنا چاہیے، آپ کو مدنی چینل دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں اللہ پاک کی رحمت سے جس سے بندے کی اپنی زندگی میں بدلاؤ پیدا ہوتا ہے، انقلاب آتا ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو یہ جو گھر کے بڑے ہیں ان کے اوپر تو پہلے ہی ایک طرح سے شریعت نے لازم کیا ہے جی، اگر وہ دوست ہے تو دوست کے بھی تو حقوق ہے نا کہ وہ اپنے کے جو اس کے ساتھ دوست ہیں ان کو وہ اچھی بات بتائے۔ یہ چیز وہاں پر بھی بعض دفعہ دوستوں کی ایک گیدرنگ ہوتی ہے، 5-6 لوگ دوست ہوتے ہیں جو آپس میں بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، تو ان پر بھی تو یہ چیز ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے دوست کے حقوق کا خیال رکھیں۔ دوستی کے بھی حقوق ہیں کہ ان کو اللہ کی طرف لے کر جائیں، جو اچھے کام ہیں اس کی طرف لے کر جائیں۔ اگر میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں، اگر میرا دوست اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہے، وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، وہ نوافل کی ادائیگی کر رہا ہے، وہ نیک کام کر رہا ہے، تو مجھے اسے روکنا نہیں چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ جو اگر میں روکوں تو یہ جو اس کی نحوست کہیں میرے اوپر نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی اللہ آپ کو برکت دے، بہت خوبصورت آپ نے انداز اور جو ہے وہ پوائنٹ لیا ہے
کہ ہمارا کام نیکیاں کروانا ہے اور برائیوں سے توجہ کیا کرنا ہے؟ ہٹانا ہے. ہماری جو ذمہ داری ہے، ہماری جو خوبی قرآن نے بیان کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، ہمارا کام ہے کہ جو نیکیاں کر رہا ہے، جو نیک رستے پر جا رہا ہے، اس کو تھپکینے. اور جنہوں نے خود بھی ایسا انداز اپنا رکھا ہے کہ نافرمانی والا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ المر یقیس علی نفسہ، آدمی دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اوپر ہی قیاس کرتا ہے، بھی جیسا میں ہوں باقی سارے بھی کیا ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہیں. تو اس پر غور کرنے کی حاجت ہے. یہ کام نہ کریں، نیکیوں کے رستے سے نہ روکیں. وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکیوں کے رستے سے روکا، وہ ماں باپ وہ رو رہے ہیں. ایسا ہی جنہوں نے صرف یہ چاہا کہ ہماری اولاد پیسے کمائے، کامیاب ہو جائے، اولاد تو کامیاب ہو گئی، آج والدین کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر. میں خالد بھائی ایک آپ کو حیران کن بات بتاؤں. ماں ہے اور اس کی اور جو اولاد ہے وہ بھی کوئی ہو نا، مطلب نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا، نہیں پوزیشن ایسی، وہ دوسری بات ہے. علاج نہیں کرا سکتے ماں باپ کا، حال یہ ہے کہ گھر میں کھانا پورا نہیں ہو رہا تو علاج کیسے کرائیں گے؟ یہ بھی صورت حال ہے. تو چلیں کوئی آ رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اولاد کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، اور ماں کا علاج کون کروا رہا ہے؟ بھتیجا کروا رہا ہے. اور کیوں کروا رہا ہے؟ کہ اس نے آ کے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ چچی ہماری وہ ہے، بوڑھی بھی ہے اور کس حال میں ہے، تو اب علاج، چلو میں علاج کرواتا ہوں. اچھا آپ دیکھیں، میں تو یہ موقع آنے سے پہلے مرنا پسند کروں گا. یعنی آپ مجھے دو اختیار دیں کہ بھئی ایک تم جی لو اور تمہاری زندگی میں یہ موقع آ جائے، اور ایک اختیار تمہارے پاس ہے تم مر جاؤ، تو کیا کرو گے؟ میں بولوں گا یار میں مرنا پسند کروں گا. کہ ماں باپ جو ہے وہ گھر میں رہ رہے ہیں اور ان کی کمائی کا کیا ہے؟ کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، اور اپنا جو ہے نا وہ ایک پاؤ دودھ یا آدھا کلو دودھ وہ الگ سے لے رہے ہیں. یہ دیکھیں حساب لگا، یعنی جو گھر میں آ رہا ہے وہ تو آ ہی رہا ہے، اپنا ساتھ میں کیا ہے؟ آدھا کلو دودھ وہ کیا کر رہے ہیں؟ الگ لے رہے ہیں. کہ آپ کی زندگی میں، یعنی مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی زندگی میں ایک یہ موقع آئے اور ایک آپشن ہے کہ آپ مر جائیں، تو آپ کیا پسند کریں گے؟ تو میں بولوں گا یار مجھے تو مرنے والا آپشن موجود ہے، کہ ہمارے ماں باپ جو ہے وہ اس حالت کو پہنچے اور ہم اتنے بے حس اور بے شرم ہو جائیں کہ جو ان کی نیڈ ہے، جو ان کی ضرورت ہے، یا ان کے لیے جو سہولت ہم کر سکتے ہیں. لیکن میں اس بات پر کہہ رہا ہوں جو کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا، جو کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا. دیگر وجوہات کیا ہیں، دیگر معاملات کیا ہیں، اس پر ابھی ہم بحث نہیں کر رہے، نہ اس کو ہم لے رہے. اولاد تو کامیاب ہو گئی، لیکن ماں باپ کہاں کھڑے ہیں؟ اس پر غور کر لیں. پھر وہ راہ تک رہے ہوتے ہیں، اور بچے بھی کیا کہتے ہیں؟ جو پیسے دے تو دیے ہیں آپ کو، پیسے تو آپ کو بھیج دیے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو دین سے دوری بعض اوقات اس ڈگر پر بھی لے آتی ہے. اور اولاد کو دین کیا سمجھا رہا ہے؟ دین یہ بتا رہا ہے کہ جہاں آپ کے ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ اپنی دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر وہاں ان کی خدمت کے لیے پہنچ جائیں. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ دین اسلام سکھا رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسے اس رستے پر کیا ہے نہ ڈال رہے ہیں، اگر جا رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اسے روک رہے ہیں. مجھے بتائیے اپنا فائدہ کر رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں؟ نگران شورا نے بڑی ہسٹوریکل بات کہی تھی، ایک جو ہے وہ بیان میں، بیرون ملک میں آپ کا بیان تھا. آپ نے اس میں فرمایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے تو آپ اپنی اولاد کو اللہ رسول کا فرما بردار بنا دیں. سبحان اللہ. یہ آپ کی فرما بردار بن جائے گی. تو مسئلہ جو پوائنٹ ہم نے ابھی لیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس بنیاد پر میری جو ایک انڈیویجول اس کو سن رہا ہے یا جو ہے وہ سن رہے ہیں، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ میں وہ کام چھوڑوں نہیں جو اچھا کام ہے، جو نیکی کا کام ہے، جو بھلائی کا کام ہے، جو خیر کا کام ہے، رزق حلال کما رہا ہے.
جی اس کے لیے کوئی جائز حلال انداز اپنا رہا ہے، فلاں کیا بولے گا، فلاں کیا بولے گا، اس پر بھی میرے پاس ایک مثال موجود ہے. میں نے شاید پہلے شیئر بھی کی ہوئی ہے. وہ یوں انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا کتنے پیسے کتنے آپ کے پاس کام کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا پیسے تو نہیں ہیں. میں نے پھر ان کو ایک ایسا مشورہ دیا اپنی دانش کے مطابق کہ جو بڑا آسان مجھے لگا کہ جو 15,000 روپے میں یوں بولیں کہ کام کیا ہے شروع ہو جائے گا اور ایک اس کی مناسب انکم بھی جو ہے وہ ہو جائے گی. میں نے ان کو بتایا، ٹھیک ہے، بات ان کو سمجھ میں آئی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرے سسرال والے کیا کہیں گے. پھر ایک چیز بتائی، پھر ان کو میں نے دوسرا بتایا، پھر ان کو تیسرا بتایا. اس پر یہ تھا میرے دوست کیا بولیں گے، پر کیا بولا میرے دوست مجھے جو ہے نا وہ کیا کہیں گے، اور پھر تیسری بات محلے والے مجھے کس نظر سے دیکھیں گے. تو میں نے ان کو پھر چوتھی بات ان کو پھر نہیں کہی. میں نے کہا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہونا نہیں ہے. صحیح. تو ہم 1 گھنٹے بعد بھی اگر جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ غور کریں گے تو وہ اسی پوائنٹ پر آ کے رکی ہوگی. بعض افراد مشورے اتنے لیتے ہیں ان کی مشورے ہی آپس میں الجھ جاتے ہیں، اللہ، وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، مشورہ ہی پیر کی زنجیر بن جاتا ہے، اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ یہ والا کام کرنا چاہیے کہ یہ والا کام کرنا چاہیے. اتنے زیادہ مشورے بھی نہیں لینے چاہیے اور بندے کو اپنے آپ سے مخلص ہونا چاہیے. سلمان بھائی، بندہ سب سے بڑھ کر اپنا وفادار وہ خود ہو سکتا ہے اور اپنی بھلائی چاہنے والا وہ خود ہو سکتا ہے. اللہ اور رسول جو بھلائی فرماتے ہیں وہ تو ان کی شان ہی الگ ہے، مخلوق دیگر مخلوق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جب یہ اپنا بھلا خود نہیں چاہے گا تو یہ اپنے آپ کو سجدے میں بھی نہیں گرائے گا، یہ عبادت کی طرف بھی نہیں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اس کو عطا فرمائے. تو بندے کو چاہیے کہ کہیں سے اچھائی کی بات مل رہی ہے، کہیں سے بھلائی کی اور خیر خواہی کی بات مل رہی ہے تو آگے بڑھ جائے، اسے حاصل کرے، اس پر عمل کرے. جس طرح ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی کہ اللہ رب العالمین بندے کو، بندہ مومن کو یوں پسند فرماتا ہے کہ وہ بھلائی کو عام کرنے والا ہو، برائی کو روکنے والا ہو. اور جو بات سلمان بھائی بھی ہماری یہ ہوئی نا کہ 900 چوہے کھا کے 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سناؤں میں آپ کو. اس پر ترمذی شریف میں بیان کیا گیا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عیر اخاہ بذنب قد تاب منہ لم یمت حتی یعملہ. جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے کام پر آر دلائی، کسی ایسے کام پر شرمندہ کیا جس سے وہ توبہ کر چکا تھا، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب اس کے باوجود، توبہ کے باوجود اسے شرمندہ کرنے والا، فرمایا جب تک نہیں مرے گا جب تک خود اس برے فعل میں مبتلا نہ ہو جائے. تو جو ٹاؤنٹنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھلائی کے راستے سے روک رہے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرح کا معاملہ ان کے سامنے آ سکتا ہے. اور رہی بات یہ کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ یا بندے کا ہی یہ سوچتے رہنا پتہ نہیں کسی کو کیسا لگے گا، کس کو کیا لگے گا، تو ہم اس سے اپنے آپ کو نکال لیں. سلمان بھائی ایک بات یہ ہے، میری توجہ کہاں جاتی ہے، میں ذرا اپنے آپ کو ایک کسوٹی پر پیش کر دوں. ایک یہ ہے کہ میرا اللہ یہ فرماتا ہے اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں گے. تو میں دیکھ لوں کہ میرے دل میں عزت کس کی زیادہ ہے، میں لوگوں کے کہنے سے رک جاؤں گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم دینے سے عمل کی طرف قدم بڑھاؤں گا. جس کی عزت میرے دل میں زیادہ ہوگی نا میں اس کی طرف آؤں گا. شیطان، نفس اور جو دیگر ہتھ کنڈے ہیں وہ راہ کی رکاوٹ بنتے ہیں، لیکن بندے کے لیے تو کوشش ہے. وہ فرمایا نا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جس نے آخرت کا انعام چاہا اور اس کے لیے ویسی ہی کوشش کی جیسی کرنی چاہیے تھی، جو کوشش ریکوائرڈ تھی، ہو ایمان والا، تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی کوشش جو ہے وہ ٹھکانے لگے گی، اس کی کوشش کا اسے اجر دیا جائے گا. تو بندہ انعام پانے والی راہوں میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان پانے والی راہوں میں آئے، اور لوگوں کی باتوں کو اگر شرمندگی کا باعث بناتا رہے گا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. سلمان بھائی کوئی ایک بندہ ایسا ہو نا دنیا شروع ہونے سے اب تک یا بعد میں بھی آ جائے تو اس کی خبریں چھاپی جائیں کہ جس سے ہر کوئی راضی رہا ہو، ہر کسی کو اس نے خوش کیا ہو. ایسا نہیں ہوتا.
نہ ہر عمل خوشی کا باعث ہوتا ہے، نہ آپ کوئی بھی کام کر کے ہر کسی کو خوش کر سکتے ہیں. ایسے ہی. آپ خوش کرنے والے ہوں گے تو کچھ لوگ آپ کے عمل سے ناراض بھی ہوں گے. ایک صاحب سے کہا گیا کہ ذرا بھائی محتاط تقریر فرمائیے گا کہ یہاں پر اس طرح کا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. یہ قدر بہتر بات ہے کہ کوئی ناراض نہیں ہوگا، ورنہ میں نماز پڑھنے کا بھی کہوں گا تو شیطان کو برا لگے گا. اور اگر میں اس طرح سبھی کی خیال رکھتا رہوں گا کہ مطلب رحمان کو بھی خوش کرنا ہے اور شیطان کے بھی مددگار ہی بننا ہے، تو پھر بندہ کام کیا کرے گا، بھلائی کی طرف کیسے آئے گا؟ تو پہلے ذرا اپنی ایک صف کا تعین کر لے کہ میں نے کس صف میں کھڑا ہونا ہے، میں نے راضی کس کو کرنا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. بندے کو تو یہ کوشش کرنی چاہیے. اہل اللہ کی باتیں اگر بندہ پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں سلمان بھائی ایک بات کہی، وہ جو لوگ کیا کہیں گے اس پر ہے نا، ذرا ان باتوں کی باریکیوں پر بھی بندہ غور کرے، اور ہم تو کتنی واضح غلطیاں کر رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مثال بیان فرمائی اور فرمایا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کے سامنے اور اس لیے اپنی قرات کو لمبا کر رہا ہے، رکوع اور سجدوں کو لمبا کر رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کو لمبی نماز بڑی پسند ہے. فرمایا یہ واضح گناہ کر رہا ہے، واضح غلطی کر رہا ہے کہ اس کے دل میں ریا آ رہی ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے. سیدھی بات ہو گئی، لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کی نیت بھی یہ ہے کہ یہ نمازوں کو اسی لیے لمبا کر رہا ہے. فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جو نماز تنہائی میں پڑھ رہا ہے لیکن اس لیے نماز کو لمبا کر رہا ہے کہ یار جب میں لوگوں کے سامنے کرتا ہوں تو اکیلے میں کیوں نہ کروں. فرمایا اب بھی اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، لوگوں کی طرف ہے کہ جب میں لوگوں کے لیے یہ کرتا ہوں تو بھائی جب لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ کے لیے عمل. یہاں جو مطلب اہل اللہ ہے وہ اس طرح سے باریکیوں کو بیان کرتے ہیں. وہ بندہ تنہائی میں بھی اگر غیر کی طرف دھیان لے کر جا رہا ہے تو اللہ تو اس کے حال کو جانتا ہے. تو اپنے دل کی اصلاح کرے، تنہائی میں بھی غیر کا خیال نہ لائے، اور جب لوگوں میں ہو تب بھی. آپ دیکھیے نا قرآن مجید میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے کی عظمت کو بیان کیا گیا، اگرچہ صدقہ انہوں نے لوگوں میں کیا تھا اور سب کو معلوم تھا کہ بلال حبشی کو مہنگے داموں خرید کر آزاد کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. کام تو لوگوں نے دیکھا ہے اور اس پر تعریف کر رہے ہیں یا جو جملے بیان کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین خود گواہی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس کا عمل محض اس لیے ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا چاہنے والا. تو بندے کا عمل چاہے لوگوں کے سامنے ہو چاہے تنہائی میں ہو، لیکن دل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو، یہ عمل اس کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا. ورنہ یہ پھنس سکتا ہے لوگ کیا کہیں گے کی طرف توجہ کرنا، صرف یہ توجہ ہی کرنا اسے دونوں جہانوں میں پھنسا سکتا. اللہ یعوذ باللہ. مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. آمین 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 آمین. امیر سنت نے کہا ہے کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. آمین آمین آمین.
صدقہ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے جا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، اچھی گفتگو کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، تو یہ سارا کام جو ہے نا یہ اخلاص کے ساتھ ہو، اور یہ اسی لیے ہو تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ رب راضی تے سب راضی، یہ بات کہی جاتی ہے، اور بات ایسی ہی ہے۔ ہم جو ہے وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ناراض کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ بھی راضی نہیں ہوتے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ لوگ مجھے آپ بتائیں کس سے راضی ہوتے ہیں؟ خلاف کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ہو ہی جاتا ہے، جیسے خالد بھائی نے کہا بھی یہ شیطان تو خلاف ہے ہی ہے، کیسے کس کو کیا راضی کریں گے آپ؟ اور ہر ایک کی خواہش کو پورا نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک کی چاہت کو بھی آپ پورا نہیں کر سکتے، اور ہر ایک کے پیرامیٹرز پر آپ پورے بھی نہیں اتر سکتے۔ جتنی شاہ صاحب انسان کی کیپیسٹی ہے یہ اتنا ہی کرے گا، بالکل۔ اور دوسرے کا منہ لال دیکھ کر وہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ اپنا منہ تھپڑ مار کے جو ہے وہ لال نہیں کرنا چاہیے۔ کیا فرمائیں گے؟ لوگ تو کیا ہے وہ بول کے نکل جائیں گے، یعنی بولنے میں تو کیا ہے، کوئی نہ کوئی زیادہ قوت لگتی ہے نہ کوئی زیادہ طاقت لگتی ہے، جملے چار جو ہے وہ بول کے، اور جن کو بولنے کی عادت ہوتی ہے اللہ کی پناہ ہے وہ تو پھر نان سٹاپ جو ہے بولتے ہی رہتے ہیں۔ تو جو ہونا ہے پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے، یہ ہماری ذات سے ہی جو ہے وہ اس نے وابستہ ہونا۔ کیا کہیں گے آپ؟ سلمان بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ اس میں جو ہے نا ہم دیکھیں تو بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک جی تقریباً یہ جملہ ہماری جو وہ جان نہیں چھوڑتا، پیچھا کرتا رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر بچہ مطلب ابھی بچے کی ولادت ہونے والی ہے، ہاسپٹل اس نے چوز کرنا ہے، تو وہاں اس کے دماغ میں آتا ہے یار کون سا ہاسپٹل لوں؟ اچھا اگر وہاں چلے گیا جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، لوگ کیا کہیں گے، سسرال والے کیا بولیں گے، رشتے دار کیا بولیں گے۔ اگر بیچارہ جو بھی گھر کا بڑا سربراہ ہے، والد صاحب ہیں، وہ کوئی ہاسپٹل لیتے بھی ہیں تو پھر بعض دفعہ کہیں سے فرمائش آتی، آپ کو پتہ نہیں ہمارے رشتے دار کیسے ہیں، اگر وہ ملنے کے لیے آئیں گے، بچے کو دیکھنے آئیں گے، وہ کیا بولیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ جملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بندہ جب قبر میں اتر جاتا ہے نا، وہاں تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ میں سفر میں تھا تو ایک بندہ مجھے ملا کہ مطلب 20-22 سال کا ہوگا، وہ مطلب اس نے جانا تھا بیرون ملک، انٹرویو کے لیے آیا تھا، وہ اس میں فیل ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ تو اس نے بتایا اس طرح ہمارے گاؤں میں یوں ہوتا ہے، سب کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں۔ تو کہنے لگا کہ پچھلے دنوں جو ہے نا وہ ایک بندہ تھا، وہ نا USA میں ہوتا ہے، اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے، اس نے بڑا اچھی کوٹھی بنائی ہوئی ہے۔ تو جو ان کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جو اس نے فاتحہ مطلب جو اس نے نیاز وغیرہ کرنی تھی، لنگر کرنا تھا، مطلب اس نے ایسا اہتمام کیا کہ ہمارے گاؤں میں کسی کی شادی بھی نہیں ہوتی۔ اب کہہ رہا ہے کہ اب وہ دیکھا دیکھی ہم بھی ایسی کریں گے، ہم بھی کرنے میں، تو اب اس کو اپنا وہ ایک مقصد سیٹ کر لیا زندگی کا کہ اس نے ایسا کیا تو مجھے اس سے اور بھی اچھا کرنا ہے۔ کیوں نہیں کروں گا تو لوگ کیا بولیں گے، ہم غریب ہیں، فلاں نے اپنے ماں باپ کی جو چیزیں تھی یا بھائی کی شادی تھی اتنی اچھی جگہ پہ کی، اتنے اچھے ہال میں کی، 12 اس میں مختلف قسم کے اس میں مطلب وہ تھے جو اس نے کھانے تھا، میٹھا وغیرہ جو تھا وہ تھے، اور ہمارے اس میں ون ڈش نہیں، اور بیچارہ ادھار پکڑتا ہے، یہ پکڑتا ہے۔ اگر وہ ایک ون ڈش کے لیے زیادہ کھلانے سے یا زیادہ ڈشیں بنانے سے زیادہ حوصلہ ون ڈش کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ یہ بڑا حوصلہ جمع کر کے بندہ کام کر لے نا تو بعد میں سکون ہی رہتا ہے، ورنہ لوگ 12 طرح کے کھانے کھا کر بھی وہی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ تو خوشی نہیں ہوتے نا خالد لوگ۔ ہاں مشہور واقعہ نا، وہ باپ بیٹا جو وہ گدھے کو لے کر جا رہے تھے، اس نے بولا ہے دیکھو کیسے بے وقوف ہے، ان کے پاس سواری بھی ہے اور دونوں پیدل جا رہے ہیں۔ باپ سوار ہو گیا، اب بیٹا جو آگے اس کو تھا جانور جو تھا گدھا اس کو لے کر چل رہا ہے، تو لوگوں نے کہا دیکھو کیسا باپ ہے، خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا اور بچے سے جو نا وہ آگے اس کو بچہ پیدل چل رہا ہے، اس کا گدھے کی وہ پکڑ کے آگے لے کر چل رہا ہے۔ باپ نے سنا تو وہ نیچے اتر گیا، اس نے کہا بیٹا تم بیٹھو میں چلاؤں گا۔ اب بچہ اوپر بیٹھ گیا، باپ لے کے چل رہا ہے۔ اب لوگوں نے کہا دیکھو یار کیسا بیٹا ہے، خود مزے سے بیٹھا ہوا ہے اور باپ کو یہ ایسی پیدل بھیج رہا ہے۔ وہ بھی نیچے اتر گئے، اب جا رہے کہہ رہے لوگ، اب وہ دونوں پیدل چل رہے ہیں، کیسے بے وقوف ہے، گدھا بھی اور دونوں ہی پیدل جا رہے ہیں۔ تو دونوں اٹھا کے اس کو کندھے پہ ٹانگ لیا، کندھے پہ ٹانگ کے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے شادی، پھر دونوں گدھے پر بیٹھ گئے،
दोनों गधे, बाप और बेटा दोनों बैठ गए। अच्छा आगे फिर लोगों ने कहा यार कितने जालिम हैं, हट्टे कट्टे मुश्तंडे लोग, एक मिस्कीन गधे के ऊपर दो जो है वो बैठे हुए हैं, क्या जालिम लोग हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, गधे को जो है बंदे को उठा लिया, उस पर भी फिर आगे भी लोगों ने कहा जी आगे कैसे गले में टांग के लेकर आ रहे हैं। तो ये तो लोग हैं जो आपने जुमला कहा शुरू में, लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लोग जो है वो गधे पर सवारी करते हैं और ये कैसे बेवकूफ लोग हैं कि इन्होंने उसको उठाया हुआ है और उसको जो है वो लेके जा रहे हैं। हाँ टांग के लेकर आ रहे हैं। तो वो बात जो आपने कही कि लोग तो आखिर में यही कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये भी खुश नसीब ही कहेंगे शाह जी, हाँ ये भी सारे नहीं कहते। हाँ, वरना बात तो ये बोलेंगे मतलब, और अलग अलग लोगों की किस्में होती हैं। तो ये इस तरह का है कि ये जुमला हमारी जान नहीं छोड़ता पैदाइश से लेकर मरने तक, कि बंदा अगर वो कब्रिस्तान भी आपने चूज करना है तो नमाज का वक्त, तो जो आपने लोगों को मेहमानों को जमा करना है, तो ये सब चीज़ें हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बच्चे को स्कूल में, बच्चे की पैदाइश हो गई है, अब आपने एक मजहबी रस्म करनी है, अकीका करना है, उसके अंदर भी परेशानी, अकीका करना है तो भाई वो कौन सा हॉल होना चाहिए, भाई कितनी आपने मतलब गोश्त बांटना है, खिलाना है, खाना। तो अब इसमें जो अब बच्चे की ननियाल वाले उन्होंने सामान लेकर आना है, थोड़ा सामान लाएंगे, सामान लेके जाएंगे, बोलेंगे पहला बच्चा हुआ, बच्चे की रस्म अकीका है, तो लोग क्या कहेंगे। अब बेचारे वो भी परेशान, यहाँ से पैसे पकड़, वहाँ से पैसे पकड़, अच्छे अच्छे ब्रांड की चीज उन्होंने चीजें खरीदनी, लेकर जाना है। तो अब जब वो सामान लेकर आ गए तो अब उनको ये टेंशन, ये सामान दिखाना है, मेहमान जमा हुए हैं हॉल के अंदर, तो अगर सामान नहीं दिखाया तो लोग क्या कहेंगे कि इसके ननियाल वाले इतने गरीब थे, सामान ही नहीं लाए। अब वो फॉलो करेंगे कि भाई सामान दिखाना है, सामान दिखाना है, सामान लगाओ। तो सलमान भाई ये जुमला जो है ना हर स्टेप पे जिंदगी के मिलता है, बंदा बहुत चीजों से डरता है, लेकिन मतलब एक बात सोचने वाली है। नहीं माशाल्लाह बड़ी क्लोज आई के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप यही है, मरहला हर मरहला यही दे रहा है। अभी मतलब जिस तरह हॉस्पिटलाइज हुए थे वहां से लेके अकीके तक का सफर है, और मतलब बहुत सारी बातें इसमें आगे तो फिर और चीजें। हाँ, आपने स्कूल लेना है, अब स्कूल में भी होता है कि भाई अब स्कूल आपने लेना है तो ये कि भाई फुला हमारी बहन के बच्चे तो भाई के बच्चे तो फुला स्कूल में पढ़ते हैं, हमसायों के यहाँ बच्चे पढ़ेगा, हमसाये के बच्चे वहां, हमारा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, नहीं लोग क्या बोलेंगे, वो हमसाये क्या बोलेंगे, खानदान वाले क्या बोलेंगे। तो जुमला पीछे नहीं छोड़ता, और बेचारा फिर मर्द जो इसके अंदर जो घर का सरबरा होता है, मर्द होता है तो वो दीगर काम नहीं करता है, बड़ा पिसरा होता है, बड़ा परेशान रहता है। फिर अब आप बच्चा भी बड़ा हो रहा है, घर वाले भी हैं। जी शाह जी, मैं माजरत में फिर आपकी बात में बीच में आ गया। ये हमने कहा पिसरा होता है, इसको कौन पीस रहा है, सवाल ये है, इसको कौन पीस रहा है? ये खुद अपने आप को पीस रहा है। जितनी बातें शाह साहब ने शुरू फरमाई, अज इब्तदा ता इंतहा, कौन पीस रहा है? ये खुद ही अपने आप को पीस रहा है। भाई लोग मिसाल के ऊपर बोले गरीब लोग हैं, अगर कोई ये कहता है कि ये क्या है, ये गरीब लोग हैं, तो भी ठीक है, गरीब लोग हैं हम, गरीब होना कोई जुर्म है? गरीब होना कोई बायसे आर है? गरीब होना कोई क्राइम है? गरीब होना कोई गुनाह है? गरीब होना कोई मतलब बद अखलाकी वाली बात है? क्या है? आप देखें, कुछ भी नहीं। अमीर होना कौन सी खूबी है? आप बताएं कि भाई ये अमारत के कुरान में, ये अमीर होने के कुरान में ये फजीलतें हैं, अमीर होने की जो हदीस पाक में ये फजीलतें हैं, अमीर होने की जो है ये बरकतें हैं, क्या हैं? बल्कि गरीब के फायदे हैं, जो गरीब फायदे में, सुन्नत ने जो रिसाला लिखा है, गरीब फायदे में है। ये तो एक दूसरी शायद वो बात चली जाएगी ना। हम तो इस पॉइंट पर आ रहे हैं भाई, लोग ज्यादा से ज्यादा, आप जैसे शुरू से ले लें, आप बच्चे की विलादत से आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपने कराया है, कुछ चीजों को समझने की जरूरत है, आपको अपने आप को जो है वो समझने की जरूरत है कि हमारी बाउंड्री क्या है, हमारी हद क्या है। हकीकत से आंखें ना चुराएं, हकीकत से आंखें ना चुराएं, हकीकत को तस्लीम करें। हम ये नहीं कर सकते। स्विच मीन्स क्या है कि नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, जो खा सकते हैं वो खाएं। किसी के साथ मेरी खालिद भाई इसी पर शादी के उन्वान पर ही कोई अपनी बहुत सारी बातें वो बता रहे थे कि ये है, यूं करना है, ये करना है, यूं करना है, वो करना है। तो उनको मैंने कहा अपनी जिंदगी आसान बनाएं। बातें करने वाले की जबान आप रोक नहीं सकते, बिल्कुल ऐसे। वो बोलेगा जो उसका जी चाहेगा, वो बोल के आगे चला ही जाएगा। मुंह बंद भी करना चाहे ना आप, तो फिर भी वो कुछ ना कुछ पीछे से वो आवाज कोई ना कोई हाँ निकाल ही लेगा। तो इससे हटे,
اپنے آپ پر غور فرمائیں ہم کیا چیز ہیں. ہم نے اپنی زندگی خود ہی مشکل بنا دی ہے. ہم یہ کر سکتے ہیں ہم یہ کریں گے, ہم یہ کھلا سکتے ہیں ہم یہ کھلائیں گے, ہم یہ پہنا سکتے ہیں ہم یہ پہنائیں گے, ہم یہ پہن سکتے ہیں ہم یہ پہنیں گے. بات ختم ہے. اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے خالد بھائی. ہم اپنے آپ کو جب نہیں سمجھائیں گے تو پھر جو ہے وہ اس چکی میں جو ہے پس سے چلے جائیں گے, جس طرح شاہ صاحب فرما رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ایک شادی کا حال یاد آ گیا. شادی ہال نہیں, شادی کا حال, یعنی حالات اس کے مجھے یاد آ رہے ہیں. انتظام کرنے والوں نے بہت اچھا انتظام کیا, اور ان کے بڑے بیٹے کی, پہلے بیٹے کی شادی تھی ان کی, تو میں بھی وہاں پر تھا. انہوں نے بڑا اچھا انتظام کیا, اور باربیکیو ہے جناب وہ بڑے طریقے سے وہ بن رہا ہے, بڑے اسپیشل طریقے سے. تو پھر وہ جو اسپیشل گیسٹ ہیں ان کو ویسے ایک اسپیشل طریقے سے کیا ہے سرو بھی کیا جا رہا ہے, یعنی ایک سلسلہ کار تھا. اب اس میں کسی ایک کو جو ملا وہ ٹھیک نہیں ہوگا, اور وہ جو ہے وہ بس شو شاہی انہوں نے بنائی ہوئی تھی. کوئی تھا تو پکا ہوا تو تھا نہیں, مزہ تو اس میں, ٹیسٹ تو اس میں تھا نہیں, ایسے ہی خام خواہ بس شو بازی ہو رہی تھی. مجھے بتائیں جنہوں نے اتنا پیسہ لگایا وہ کہاں گیا سب کچھ؟ کیا بول کے گئے؟ یہ بول کے چلے گئے. مجھے دل میں جو ہے نا وہ آ رہا تھا, میں دیکھو ان کی روٹی کا کباڑا بھی کر دیا, ان کی تباہی بھی اتار دی ہے, اور ساتھ میں کیا ہے دیکھو باتیں بھی جو ہے وہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ کی پناہ ہے. لوگ یعنی یہ میرے کان میں بات جو ہے نا یہ آ گئی. اور اس طرح کی کئی مثالیں ناظرین کے پاس ہوں گی خالد بھائی. ہم تو ویسے ہی لمیٹڈ سے جو ہے وہ لوگ ہیں, ناظرین کے پاس بہت کچھ ہوگا اس موضوع پر کہنے کے لیے. صحیح فرمایا. مجھے بتائیں کسی کا کیا جا رہا ہے؟ پیسے کس کے لگنے؟ ہم علاج کروائیں گے, مہنگا علاج کروائیں گے. آپ مہنگا علاج کروا لیں, آپ جو بھی جدھر سے بھی لے لیں, ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے؟ علاج ہی کرنا ہے. مہنگا علاج مطلب کیا؟ پیسے آپ لگاتے جائیں, مہنگا علاج کرا لیں. وہی علاج, ویسا ہی علاج اگر کم پیسوں میں ہو سکتا ہے تو اس کو کروانے میں کیا حرج کیا ہے؟ شاہ صاحب آپ کی تو فیلڈ بھی ہے ماشاءاللہ. کیا سید قذافی شاہ صاحب ہمارے طبی علاج مجلس کے جو ہے ذمہ دار بھی ہیں, نگران بھی ہیں. کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ دونوں اعتبارات سے اس کو دیکھ لیں, ایک جنرلائز طور پر بھی, جیسے ایک معاشرتی اعتبار سے بھی اس کو دیکھیں, اور باقی تو جو آپ ماشاءاللہ تنظیمی سطح پر بھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں. دیکھیں اس حوالے سے ہمارے جو ہے وہ برسوں کے تجربات ہیں جی, اور یہی جو کہ میری ناک رہ جائے کہ میں نے جناب وہ اپنے والد کو فلاں جناب وہ بڑے ہاسپٹل میں ہی اس کا علاج کروانا ہے, یا میں نے خود جو ہے وہ بڑے ہاسپٹل میں جس کا ایک نام ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ جناب وہ تھوڑا کم لیول والے ہاسپٹل میں چلا گیا جو نامی گرامی نہیں ہے, اور وہاں چلا گیا تو کیا کہیں گے بھائی وہاں علاج کروا رہے ہو, وہ تو کوئی اتنا سٹینڈرڈ نہیں ہے اس کا. تو اس چکر کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ ہزاروں کے نہیں بلکہ لاکھوں لاکھ کے بعض دفعہ مقروض بھی ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ تو اپنی جائیدادیں بیچ کر جو ہے وہ سلسلہ بناتے ہیں, اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب وہ یہ بڑی کوشش کر رہا ہے اپنے والد صاحب کے لیے, یہ بڑی کوشش کر رہا ہے اپنی والدہ کے لیے, بڑی کوشش کر رہا ہے جناب اپنے گھر والوں کی جان بچانے کے لیے. اور اگر اس سے حال پوچھا جائے تو وہ جان بچانے کی کم لالے اس کو پڑے ہوتے ہیں, ناک بچانے کی ذرا پڑی ہوتی ہے. اور وہ بھائی لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے بھائی کس ہاسپٹل میں داخل کروا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. حالانکہ جو ہمارے تجربات ہیں, دیکھیں تجربات جو ہے بعضوں کے اچھے بھی ہو سکتے ہیں, بعضوں کے برے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے جو دیکھا ہے کہ جیسے پاکستان میں گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہترین وہی ڈاکٹر ہے, وہی سرجن ہے, آپریشن بھی اس نے کرنا, سب چیزیں موجود ہوتی ہیں, اور فیسلٹیز بھی جو ہے نا بعض دفعہ بالکل سیم ٹو سیم ہوتی ہیں, آپریٹ کرنے کے حوالے سے یا پھر ٹریٹ کرنے کے حوالے سے, لیکن تھوڑی سی فیسلٹیز کے اندر فرق ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں شاہ جی کیا فرق ہوتا ہے, آپ مجھے 1 منٹ اگر دیں. بالکل میں بتاتا ہوں کیا فرق ہوتا ہے. اس کا بیڈ ذرا کیا ہوگا, وہ ایک یوں بولیں کہ چمک دمک والا ہوگا, ٹھیک ہے جی. کمرہ کیا ہوگا, اچھا اس کا رنگ روگن ہوگا, ویل فرنش ٹائپ جو ہے وہ ہوگا, یعنی اس کمرے میں آپ جائیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے آپ کیا ہیں اپنے آپ گھر میں جو ہے وہ آپ آ گئے ہیں, یہ ہوگا, ٹھیک ہے جی. اور اس طرح کی جو ہے وہ چمچماتی ہوئی چیزیں کوئی ساتھ میں جو ہے وہ آپ کو اس میں مل جائیں گی,
ٹھیک ہے, دروازہ اس کا کھولیں گے تو وہ بڑی اعلیٰ قسم کی لکڑی کا جو ہے وہ دروازہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور یوں جو ہے وہ ایک سسٹم پرائیویٹ روم بنا ہوا جو ہے جنرل وارڈ ایک ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ روم ہوتا ہے, اور مزید جو ہے نا اس میں اچھا اس کے ریٹس کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے, جی ہاں, بہت زیادہ فرق ہوتا ہے, یعنی کہ ایون یہاں تک ایسا ہوتا ہے کہ وہاں, اور ان ساری چیزوں کا تعلق علاج سے کوئی تعلق نہیں, ان سب چیزوں کا جتنی میں نے بات کی. بھائی اگر کمرے کا روغن بڑا اچھا رنگ روغن بڑا وی آئی پی ہوا پڑا ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے مریض کو اس کمرے میں اس جگہ پر لے جائیں جہاں ٹوٹی پھوٹی دیواریں ہیں, گندے مندے بسترے ہیں, اور کوئی لٹانے کا مریض کو کوئی انداز نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے, وہاں اس کو کباڑ خانے میں لے جانے کا مشورہ ہم جو ہے وہ نہیں دے اصل میں رہے. خالد اپنا جو ہے نا سلمان بھائی, اگر معیار ان چیزوں کو بنا لیا جائے نا کہ لوگ کیا کہیں گے, ہاں جی, تو پھر جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں نہ تو آخرت کے لیے کچھ سامان جمع ہونا ہے اور نہ دنیا کے اندر کوئی راحتیں کوئی آسانی والا معاملہ ہونا ہے. مثالیں کچھ آپ نے پیش کی ہیں کہ دنیا والے تو پھر بھی راضی نہیں ہوتے, لیکن اگر معیار یہ بنایا جائے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے یہ معیار نہ بنایا جائے, بلکہ میرا اللہ تبارک و تعالی میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں, کہیں ان کی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نافرمانی تو نہیں ہو رہی. مطلب ہمارا مسلمان کا یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے, لوگ کیا کہیں گے یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے, جو ہے نا لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں, لیکن میرا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فرامین کیا ہیں اس حوالے سے, اس کو انالیسس بندہ کرے اور پھر اس چیز کو لے کر آئے, تو دنیا بھی آسانی سے کٹے گی کافی حد تک, اور اللہ نے چاہا تو آخرت کے لیے بھی سامان پیدا ہو, بہتر ہو جائے گا. درست فرمایا. پر تفصیلی بات خالد بھائی نے ماشاءاللہ کی, شاہ صاحب نقیب اللہ نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے. تو ہم وہ جو علاج پر جس پر آ رہے تھے اس پر ہم گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی بجائے فوکس علاج پر کریں. ریلیونٹ علاج ہے, صحیح علاج ہے, تو اس کو اس آپشن کو یوٹیلائز کرنے میں کوئی حرج نہیں, جہاں پیسے آپ کے بچ رہے ہیں یا جہاں پیسے آپ کے کم خرچ ہو رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے علاج پراپر اور ریلیونٹ ہونا چاہیے. سلمان بھائی سیم ڈاکٹر ہوتا ہے جی, لیکن ہاسپٹل کا فرق ہوتا ہے. جی, یعنی فرسٹ ٹائم پہ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہاسپٹل کا نام کچھ اور ہے, اور دوسری ٹائم پہ وہی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کہیں اور ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں لیکن ہاسپٹل کا نام کچھ اور ہے, دونوں میں فرق ہے. اور وہی کیا ایک بہت وی آئی پی ٹریٹمنٹ کا سلسلہ ہے وہاں پر, اور وہاں دیکھ بھال اور سارا سٹینڈرڈ ہے جی, نام ہے جی, اور ایک کا اتنا نام نہیں جتنا اس کا نام ہے. اب دونوں آپشن موجود ہوتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ ہزاروں کا نہیں بلکہ لاکھوں لاکھ روپے کا فرق ہوتا ہے. حالانکہ علاج کرنے والا سیم ہوتا ہے اور بیٹھنے کی جگہ چینج ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہزاروں روپے لگا دیے جاتے ہیں کہ کہیں یہ نہ وہ اچھا جی وہ ادھر علاج کروا رہے ہیں, نہیں ادھر نہیں بھائی وہ ادھر. تو ادھر ادھر کے چکر میں اور لوگ کیا کہیں کے چکر میں انسان جو ہے وہ لاکھوں روپے لگا کے جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے, لاکھوں روپے لگاتا ہے اور بعض دفعہ جو ہے وہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. دیکھیں اگر آپ اللہ تبارک نے آپ کے مریض کو شفا یابی عطا فرمانی ہے نا, تو وہ شفا یابی جو ہے وہ اس ہاسپٹل سے بھی مل جانی ہے. ہاں اگر یہ سمجھتے کہ یہاں پہ اویلیبل سہولت ہی موجود نہیں ہے, تو اگر سہولت ہی موجود نہیں ہے پھر تو ایک الگ ٹاپک ہے, وہ تو بامر مجبوری آپ کو جانا پڑ رہا ہے. ایسی بات, لیکن فقط اس وجہ سے چلے جانا کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے, صرف اس وجہ سے چلے جانا اس ہاسپٹل کو جو ہے وہ جہاں پہ علاج بھی اچھا ہے لیکن کم پیسے وہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں, وہاں پہ علاج نہ کروانا کہ لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے. تو یہ عقل مندی نہیں بلکہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے. اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے, اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ وقت چلا جاتا ہے, نہ تو کوئی جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہنے والے, لوگ کہنے والے بھی نہیں رہتے ہیں, اور بعد میں انسان ہوتا ہے اور اس کا اوپر قرض ہوتا ہے اور قرض چکانے کے لیے بھی کوئی آگے بڑھ نہیں رہا ہوتا. میں شاہ صاحب ایک بات اس میں ایک چیز کہوں گا, تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا آپ سے. بندہ جب واپس آتا ہے نا اس میں سے ہو کے, یہ علاج کے پروسیس میں سے ہو کے, کیا کہیں گے وہ ادھر ہی رہتے ہیں, وہ ویسے ہی ہیں, ان کے منہ میں زبان بھی کیا ہے ویسی ہی ہے, اس کے پاس پھر پیسے نہیں رہتے کم از کم. یہ کر دیں اپنا ہاتھ کیا ہوتا ہے پھر وہ خالی ہو جاتا ہے, اور شاہ صاحب نے فرمایا قرضہ جو اوپر آتا ہے یہ الگ معاملہ ہو جاتا ہے. یہاں پر ایک بات اللہ کی پناہ ہے چاہوں گا کہ وہ مطلب واضح ہو جائے سلمان بھائی, وہ بات یہ ہے ایک ہے مہنگا
और एक है अच्छा। अच्छा जी, हमें यहाँ फर्क करना पड़ेगा ऐसा ही कि बाज़ दफा लोग क्या होता है बहुत उनकी प्यारी जो है ना स्टैंडर्ड वो ये सेट करते हैं महंगा। अगर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं सबसे महंगा सूट निकाल के दिखाओ, हॉस्पिटल में जाना सबसे महंगा डॉक्टर बताओ, तो कुछ लोग जो है ना वो देखते हैं महंगा और अगर अच्छा है, अगर उसके पैसे ज्यादा है तो हम अच्छे की तरफ ही जाएंगे। सही, तो वो तो इसमें नहीं आएगा कि लोग क्या कहें, अच्छा हमने अपने पेशेंट को बचाना है, हमने मतलब एक चीज सब्जी खरीदनी है, हम अच्छी खरीदेंगे। तो यहाँ फर्क करना पड़ेगा, महंगे की तरफ नहीं जाना। जब महंगाई की तरफ बंदा जाता है कि महंगी चीज खरीदता है, वहां गोया कि ये चीज दिमाग में आ जाती है, लोग क्या कहेंगे। बड़ी प्यारी बात शाह साहब ने ये भी फरमाई है। शाह जी अल्लाह आपको बरकत दे, आज माशाल्लाह शुरू से आपने जो रखा हुआ सिलसिला बहुत जबरदस्त गुफ्तगू का रखा हुआ है, और अभी जो आप बात फरमाई है जो उसको डिफरेंशिएट कर दिया है, ये भी बहुत प्यारी बात बता दी। हम भी इसी उन्वान को लेकर चल रहे हैं। इलाज कंप्रीहेंसिव होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, हो रहा है, वेल एंड गुड है। हमने हॉस्पिटल से वापस आते हुए लोग रोते हुए देखे, मरीज क्या हो गया, सही हो गया, बंदा क्या हो रहा है, रो रहा है। ये मरीज तो ठीक हो गया है, बाकी सब कुछ क्या है वो चला गया है। और हमने हॉस्पिटल से आते हुए मुस्कुराते हुए भी देखे, मरीज भी ठीक हो गया है, बचत भी हो गई है, ये भी देखा। तो अल्लाह पाक से आफियत का सवाल करना चाहिए। और वो शाह साहब ने जो बात फरमाई है ना, बात वही है कि ये ना महंगा जो है ना, इसको स्टैंडर्ड ना बनाए। वो भी किसकी वजह से, लोगों की वजह से। सारी जिंदगी प्यो करके कमा के खुआंदा रहा है, मगर वो कीता कीन है वो, मगर मतलब क्या किया है, इलाज करवा रहे हैं, प्रॉपर इलाज करवा रहे हैं, रेलिवेंट डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, दवाई जो है ना वो जो बताई जा रही है वो लिख के दे रहे। मुझे एक हकीम साहब ने एक बात बताई, हकीम का नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे 2 दवाइयां बताई। एक दवाई जो थी वो कमोबेश हजारों रुपए तोला थी, और एक थी वो चंद रुपयों में तोला थी। अल्लाह। तो उन्होंने मुझे कहा कि वो काम जो वो हजारों रुपए तोले वाली करती है ना, वही काम ये चंद रुपए में तोला जो है ये भी वही काम कर देती है। तो ये भी होता है। कभी कभी मुझे एक डॉक्टर साहब की बात याद आ गई, माजरत खालिद भाई, उन्होंने बड़े प्यारे डॉक्टर हैं माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे उनको। डॉक्टरों से भी बाज़ औक़ात कहना पड़ता है कि अल्लाह की पनाह, सब नहीं होते, जो होते हैं उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। अच्छे भी अल्लाह की रहमत से बहुत होते हैं, मेहरबान होते हैं, और अपने पेशे के साथ मुखलिस होते हैं, और दयानतदार भी होते हैं। और बाज़ जो है ना वो लूट मार की तरफ भी बेचारे चले ही जाते हैं, अल्लाह उनके हाल पे भी रहमत फरमाए। बहरहाल वो जो मैं बात करने जा रहा था उस पर वापस में आता हूँ। उन्होंने खालिद भाई मुझे एक बताया उनका कि एक डॉक्टर था, दिल का डॉक्टर था, उनके पास एक सेठ आया, तो उसको एक प्रॉब्लम था, तो उन्होंने उसे खून पतला करने की एक वो दवाई बताई कि जो चंद रुपयों की आती थी, यानी 2-3 रुपए की गोली, इस तरह की टाइप की थी। मैं उसका नाम भी बता सकता हूं, लेकिन छोड़े, आगे चलते हैं। चलिए। तो वो अमीर आदमी था, वो सुन के वो चला गया। डॉक्टर बहरहाल बड़ा महंगा डॉक्टर था, दोबारा फिर कुछ टाइम बाद आ गया। उसने कहा कि आपने वो दवाई नहीं ली जो मैंने कही थी आपको? तो उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब, वो मैनू की फर्क पड़ा, यानी उस दवाई से मुझे क्या फर्क पड़ेगा। क्या बात। डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप बाहर बैठिए, मैं आपके लिए मेडिसिन भिजवाता हूँ। उसने अपने जनाब वो कंपाउंडर को बुलाया और कहा वो जो गोली मैंने पिछली दफा इनको लिख कर दी थी ना, वो गोली पीस कर इनको जो है वो दे दो, और इनसे एक खुराक के 5 रुपए ले लेना। जितनी खुराकें तुमने देनी है, एक खुराक के कितने रुपए लेना? 5 रुपए लेना। बहरहाल वो गोलियां कूट कर, आपको याद है जी जी, कूट कर मिलती थी किसी जमाने में, तो मैं उसी जमाने की बात कर रहा हूँ। वो बहरहाल वो गोलियां कूट काट के उसको दे दी। बंदा अगले चेकअप में आया तो खुश, बड़ी मौज में था। भाई कमाल डॉक्टर साहब, आपने तो क्या दवाई दी है आपने, तो मैं तो बहुत बेहतर होगी। तो डॉक्टर ने कहा वो ही गोली जो आपने नहीं खाई थी ना 2 रुपए वाली, वो ही कूट के आपको 5 रुपए की दी है मैंने। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि जो डॉक्टर बोल रहा हो ना, वो दवाई खा लेनी चाहिए, सस्ती हो तो भी खा लेनी चाहिए। वो शाह साहब वाली बात कि भाई महंगी चूंकि नहीं है तो इसलिए क्या है, इसका कोई फायदा ही नहीं है। तो
یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں، نہ سٹینڈرڈ ہے نہ کوئی طریقہ ہے. اچھی ہونی چاہیے. اچھی چیز کی بعض اوقات قیمت جو ہے وہ ایک گھٹیا چیز سے کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ جو بات ہے نا کہ بھئی جو شے مہنگی ہے ہم نے وہی لینی ہے، تو یاد رکھیے کہ کچرا سونے کے بھاؤ بیچنے والے بھی یہاں موجود ہیں. یہ مت سوچیں کہ جو مہنگا مل رہا ہے وہ سونا ہی مل رہا ہے. کچرا سونے کے بھاؤ بیچنے والی عوام بھی کیا ہے، موجود ہے. تو یہ نہ ہو کہ کوئی کچرا ہی اپنا سونے کے بھاؤ ہمیں بیچ دے اور ہم سوچ رہے ہیں ہم تو سونے کے بھاؤ لے کر آئیں. وہ سونے کی بھی ایک ریکارڈنگ کی ہے ہم نے خالد بھائی، سونے کے حوالے سے زندگی پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران ہم جو ہے وہ کچھ سنار تھے، ان کے ساتھ بھی سیٹنگ ہوئی ہے، وہ بھی ہم ناظرین کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دکھائیں گے. کالز دیتے ہیں، میسیج لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں یہ جو خبط ہے لوگ کیا کہیں گے اس دلدل میں دھنسنے سے اللہ ہمیں بچائے. آمین. کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد رفعت طاری ہے، میں سرودلہ سے بول رہا ہوں. میں آپ کو آج دوسری شانگا مولاي صلي وسلم دائما ابدا يا ربي بقهر في كل حين. ارے واہ، ماشاء اللہ. جی میرا نام محمد سلیم ہے، تو میں نے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا یہ نعت. ماشاء اللہ. جی محمد ذاکر اتاری دکوٹا میلسی سے. ذہن نصیب اگر اس کلام کا تنم فرسودہ جہاں پارا، اس کا اگر ترجمہ یا مختصر اس کی تشریح بتا دی جائے. جزاک اللہ خیرہ. تنم فرسودہ جام پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہجر میں، یعنی آپ کی جدائی میں میرا جسم جو ہے یہ فرسودہ ہو گیا ہے، یعنی کمزور ہو گیا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ بالکل جو ہے نا وہ یہ میری جان جو ہے نا یہ پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. تنم فرسودہ، میرا جسم جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا ہے. تنم فرسودہ، میرا جسم کیا ہو گیا ہے، ناکارہ ہو گیا ہے. جان پارا، میری جان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. کیوں؟ زہجراں یا رسول اللہ، حضور آپ کی جدائی میں میرا یہ حال ہو گیا ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. کیا لکھ دیا علامہ جامی نے، کیا مقام عشق کا تھا امام جامی کا. سبحان اللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. کلام کے لیے عرض کرنی تھی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نے بے سا مغفرت. ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. آمین. مرحبا. جی عاقب رضا قصور سے میری یہ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام ضرور سنا دیجیے. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ. سہیل بھائی یہ کلام پڑھیں گے؟ ماشاء اللہ. واہ واہ، کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا کلام سنائیں. حسان بن امتیاز نے اسٹوڈیو یہ جو ہے وہ پڑھا ہے، حسان بھائی نے. یافور بھائی ہیں لاڑکانہ سے. غوث آدم نظر کرم یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھائی پھیرو سے میسج ہے اور سہیل بھائی کی اپریسیشن کر رہے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے اور کلام سنا دیں. وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں اور مرادیں مل رہی ہیں. شاد شاد ان کا سوالی ہے، یہ کلام سنائیں. جی 4 نعت خانوں کی پڑھی ہوئی منقبت سنائیں. سبحان اللہ. جی ضرور انشاءاللہ. سلمان بھائی، بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، ان کو برائی سے منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ کہہ دیں خالد بھائی. زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، چل کے دکھائیں ذرا 2 قدم. زمانے کو اپنی رفتار خود نہیں معلوم کہ زمانہ کیسے چل رہا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے تو ہمیں قرآن و سنت کی روشنی کے ساتھ چلنا چاہیے. مرحبا. ماشاءاللہ. جی سہیل بھائی کچھ کلام شامل کریں.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی بھول خار سے دور ہے یہی بھول خار سے دور ہے یہی بھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. کرو تیرے نام پہ جاں فدا بس ایک جاں جو جہاں فدا. کرو تیرے نام کرو تیرے نام کرو تیرے نام کرو تیرے نام پہ جاں فدا بس ایک جاں جو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. اے سبز دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے. دیدار عطا مجرم جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا آقا. دوا دینا جدو وقت نظارے دامن دی ہوا دینا جب وقت نظر آئے. دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ. آپ ارشاد صاحب قبلہ ابھی حال ہی میں سفر مدینہ کر کے آئے ہیں. ملتزم سے نپٹنا آپ کا مطلب سفر میں رہا. پوچھنا چاہیے خالد بھائی یا نہیں پوچھنا چاہیے؟ ہر چیز نہیں پوچھنے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ پوچھ لیا پوچھ تو نہیں ہے آپ تو آپ بولے پوچھ لیا تم نے. اب میں کیا بتاؤں آپ کو. جی شاہ جی چلیں بتا ہی دیں. شاہ سب کو بار بار ملتزم سے لپٹنا نصیب فرمائے آمین. حفاظت نصیب فرمائے. اس سفر میں نہیں ہو سکا. نہیں ہو سکتا. وہ کچھ وہ تھے بیریئرز انہوں نے لگائے ہوئے تھے مخصوص وقت میں وہ جگہ کھولتے تھے. اچھا اور پھر پتا آپ کو پھر جو لوگوں کا رش بہت ساری چیزیں وہ نہ بند کر دیتے. میں تو خالد بھائی میں نے تو کبھی جو ہے نا وہ ہمت نہیں کی. ویسے مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے. یعنی آپ کسی کو دھکا ماریں کسی کو. میں جیسے کسی کو شاید دھکا دوں گا اللہ رحم کرے. تو خالد بھائی اللہ کرم فرمائے. مطلب وہاں پہ جو نا بندہ سلمان بھائی دھکا نہیں دیتا کسی کو. وہ اپنا ڈیفینس کر رہا ہوتا ہے. اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں نا حجر اسود کو چوم لوں میں نا باب کعبہ سے لپٹ جاؤں اس طرح کر لوں. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو بچاتا رہا. اس نے جو ہے وہ جانا حرم میں جانا. صحیح. تو ٹیکسی والوں کے ریٹ بھی جو ہے وہ ہائی ہوتے اس زمانے میں اس وقت میں.
تو بہرحال یوسف بھائی نے کیا کیا, یہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر کے یہ وہاں جو ہے وہ, اچھا آپ دیکھیں اسکرین پر تو آپ کو مطاف ایسے بالکل مطلب رش بہت کم آپ کو نظر آئے گا وہاں بظاہر. تو ظاہر سی بات ہے ہم ظاہر جو دیکھ رہے ہیں اسی کی بات کریں گے. تو آپ دیکھیں یوسف بھائی لے گئے بچوں کو, ماشاءاللہ ان کے سارے ان کی یار اولاد ماشاءاللہ اس سال حج پر پچھلے سال جو ہے وہ تھی, تو وہاں پر ان کے بچے جو ہے وہ ماشاءاللہ باب کعبہ سے بھی جو ہے نا وہ لپٹ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا ان کا انداز, تو یہ بھی کھڑے تھے. میں نے جب ویڈیو دیکھی تو اس سے مجھے ایک اندازہ ہوا کہ اگر آپ کو جو ہے وہ منتظم سے لپٹنا ہے اور کم جسے بولے رش کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہے, تو 7 ذی الحج کی جو رات ہے نا, یہ اس کے لیے ایک بیسٹ جو ہے نا وہ وقت ہے. 7 ذی الحج کی رات, یعنی 6 ذی الحج کے بعد جو رات آئے گی وہ کیا ہے, وہ 7 ذی الحج کی رات ہے. تو 6 ذی الحج کے بعد اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو جو ہے کعبہ شریف کے چاروں کونوں سے یوں بولیں کہ مل جائے گی سعادت, جو ہے وہ ان کی زیارت کرنے کی. اللہ نصیب فرمائے. ویسے سلمان بھائی جب اس سفر کا موقع ملے تو بندے کو پہلے سے ہی نا کچھ تیاری رکھنی چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, اور جو جاتے رہے ہوں یا ان دنوں میں جن کا سفر ہوا ہو ان سے یہ معلومات لے لے, جن دنوں میں یہ جا رہا ہے کہ اب کون سی ٹائمنگ ایسی ہے کہ جس میں رش کم ملے گا, کون سی ٹائمنگ ایسی ہے کہ جس میں میں حاضری دے سکوں گا. اچھا ہوتا یہ ہے کہ عموماً سب کا ایک ہی وقت آرام کرنے کا مزاج ہے نا, تو جس ٹائم وہاں پر رش کم ہے وہ ہمارا بھی آرام کا ہی ٹائم ہے, تو پھر وہ سعادتیں مشکل ہو جائیں گی کیونکہ رش میں جانا نہیں ہے اور جس ٹائم رش کم ہے اس وقت آرام آپ نے بھی پورا کرنا ہے, تو پھر دونوں ہاتھوں میں لڈو نہیں آئیں گے. تو دیکھ لیں ذرا اس کو اور غور کر لینا چاہیے, معلومات لے لینی چاہیے. جیسے ماشاءاللہ آپ نے بھی بتایا کہ یہ معلومات ہو گئی, اب امید کرتے ہیں آئندہ جب حاضری ہوگی تو پھر کیا ہوگا, پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. آپ نے اعلان کر دیا انشاءاللہ اب تو رش ہو جائے گا. جی آپ نے نسخہ بتا دیا مدنی چینل پر. نہیں جی, اللہ نصیب کرے شاہ جی, اور رش لگا رہے اور حاضری لوگوں کی ہوتی رہے. سبحان اللہ. اور شاہ جی ہم نہ جا سکے کوئی اور چلا گیا, سبحان اللہ, یہ بھی سبحان اللہ. ہم نے یہ دوسرا مسلمان بھائی ہمارا برکتیں پا رہا ہے تو مالک اس کی برکت سے ہمیں بھی وہ چھینٹا جو ہے نا وہ ہم پر بھی برس ہی جائے گا. اور ساتھ ساتھ میں اگر یہ سفر اللہ پاک سبھی کو یہ سفر نصیب فرمائے, جس کا یہ سفر ہو تو اس سے پہلے کم از کم وہ جو امیل سنت کی جو کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات, یہ لازمی پڑھ کر جائے کہ بندہ اگر اس سفر پہ جاتا ہے تو اس کا ذوق بنا رہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. نہ بعض دفعہ وہ یہ پڑھ کر نہیں جاتا تو اسے آداب کا خیال نہیں ہے. ہمارے جو اسلاف تھے, بزرگان دین تھے, ان کی کس طرح حاضری ہوا کرتی تھی, وہ کیا دعائیں مانگے کرتے تھے, وہ ذہن میں نہیں رہتا. بندہ وہاں جا کر بھی طواف میں یا مطلب مطاف میں بیٹھ کر بعض دفعہ دنیاوی گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے تمام عاشقان رسول کے لیے جب ان کا یہ سفر ہو تو عاشقان رسول کے 130 حکایات اس کا لازمی وہ مطالعہ کر کے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ اتنا مطلب اہم سفر ہے اور پیسے خرچ کر کے بھی جاتے ہیں عاشقان رسول, تو دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا شعبہ فیضان آن لائن اکیڈمی سلمان بھائی عاشقان رسول کے لیے لایا ہے حج اور عمرہ کورس. 30 دن کا کورس ہے جس کو یہ سفر کی سعادت مل رہی ہے. آپ اتنے پیسے خرچ کر کے بھی مطلب جاتے ہیں سعادت حاصل کرنے کے لیے. لازمی بات ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے. ہمیں کس طرح عمرہ کرنا ہے, ہمیں حج کس طرح ادا کرنا ہے, ہمیں یہ سیکھ کر جانا چاہیے. تو اس کے لیے دعوت اسلامی آپ کے ساتھ موجود ہے, آپ کے ساتھ کھڑی ہے. دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی. اس کورس کی مکمل معلومات حاصل کرنے یا اس میں داخلہ لینے کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی کی ویب سائٹ www.quranteacher.net کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں یا فیضان آن لائن اکیڈمی کے نمبر پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھی, ہم نے بھی کچھ دن پہلے اس کا ذکر کیا ہے, کورس کر کے جائیں. اپنی سہولت کے مطابق اگر کورس کرنا ہے تو فیضان آن لائن اکیڈمی کو بالکل آپ منتخب کریں اور کورس کر کے جائیں. اللہ ذوق والی حاضری عطا فرمائے. عمرے کا طریقہ ایک مرتبہ سننے سے نہیں آتا, حج کا طریقہ بھی ایک مرتبہ سننے سے نہیں آتا, 2 مرتبہ سننے سے بھی نہیں آتا. یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ سن لیں گے, آپ بولیں مجھے سب کچھ آ جائے, اللہ ماشاءاللہ جو ہے اس کو ہم خصہ عن الباز کر دیتے ہیں. عام یہ ہے, عام خصہ عن الباز ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال
جن کو آ جائے وہ ایک الگ بات ہے، ایکسٹرا آرڈنری جو ہوتے ہیں وہ پھر شاذ لوگ ہی ہوتے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو بات سمجھنی پڑے گی، ذہن میں کیا ہے بٹھانی پڑے گی. جب آپ ذہن میں بات بٹھا کے سمجھ کر جائیں گے تو پھر آپ کو کیا ہوگا سمجھ آتا جائے گا، آگے جائیں گے. بعض اوقات ایسا ہوا خالد بھائی، میں نے ایک بہت پہلے ایک جو ہے نا وہ ایک تربیتی سیشن تھا، یوں حج ٹریننگ سیشن تھا، اس میں شرکت کی، کخ پلے نہیں پڑا مجھے. یعنی بس یہی تھا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور اسی طرح میں نے ایک کتاب بھی بہت پہلے شاید دعوت اسلامی کے جدید ماحول میں آنے سے پہلے میں نے ایک کتاب بھی جو ہے وہ دیکھی تھی حج کے مسائل کے حوالے سے. وہ سمجھ مجھے بارد اس میں سے نہیں آیا. یہ میری سمجھ کی قصور ذاتی بات ہے، لیکن اس سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے لیے آپ کو کچھ کیا کرنی پڑے گی، ایفرٹ کرنی پڑے گی. تو یہ فیضان آن لائن اکیڈمی میں آپ کورس کر لیں، یہ سب سے بیسٹ ہے، اور سیکھ لیں اور ذہن میں بٹھا کر کے جائیں تاکہ روحانیت بھی وہاں کی محسوس ہو، برکتیں بھی ملیں، اور غلطیوں سے بھی بندہ کیا ہو جائے، اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے. ورنہ دم لگتا ہے، دم لگے گا، توبہ بھی کرنی ہے اس کی، اور جو اس کا جو جرمانہ ہے وہ بھی کرنا ہے. کبھی دم ہوتا ہے، کبھی بدنا بھی ہوتا ہے، اور کبھی صدقہ ہوتا ہے، کب کب کیا کیا ہوتا ہے. امیر علیہ سنت کی کتاب ہے رفیق الحرمین، جی اور ساتھ میں جو ہے رفیق المعتمرین. تو عمرے کے لیے جائے تو رفیق المعتمرین یہ ساتھ ہو، اور اگر ساتھ اویلیبل نہ ہو تو موبائل فون کے اندر دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس کو اللہ پاک سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسلامی ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائیں. تو مل جل کے کوششیں کرتے ہیں تو ماشاءاللہ پی ڈی ایف جو ہے وہ فائل اس کی مل جاتی ہے. ہمارے پاس جو ایک سافٹ ویئر ہے ای بک لائبریری کے نام سے، تو یہاں پر جا کے آپ اس کو فری سبیل اللہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کی اور کچھ نہیں تو کم از کم پی ڈی ایف فائل ہمارے پاس موجود ہو، اور وقتاً فوقتاً اس کا ہم مطالعہ کرتے رہیں دوران سفر بھی. تو انشاءاللہ الکریم جو ہے کافی ساری غلطیوں سے بچیں گے، اور علم بھی حاصل ہوگا. اور پھر ساتھ میں اگر علماء کی صحبت بھی ہو، اور کسی سے دوستی لگا کے جائیں، کسی عالم سے مدنی سے کوئی، تاکہ کوئی چیز اگر پوچھنی پڑ جاتی ہے فوری طور پہ تو فوراً آپ رابطے میں آ جائیں، اور ان سے پوچھ کر درست طریقے سے وہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. حج عمرے کا مسئلہ بھی ہر بندہ نہیں بتا سکتا، یہ بھی میں عرض کروں چاہیے، ہر عالم بھی نہیں بتا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اپلیکیشن کے حوالے سے گائیڈ کیا، کتاب کے حوالے سے گائیڈ کیا، اور یہ اگر ساتھ ہو تو بہت اچھا رہتا ہے. لیکن یہ اسی وقت کھول کر پڑھنی ہے یا اسی وقت اگر دیکھنی ہے نا تو یہ پھر کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اس وقت تو سچویشن بالکل یوں سر پر کھڑی ہوتی ہے. اب حجر اسود کے سامنے یہ بندہ کھڑا ہوا ہے اور اب کتاب بھی دیکھ رہے تو اس کو اتنا موقع کہاں ہوگا کہ یہ آرام سے کتاب دیکھتا رہے. اب پہلے سے ہی پڑھ کے جانا ہوگا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ کیا چیز کہاں شروع ہو رہی ہے، تو پھر فوری ایکشن کرنا ہوگا. اتنی مہلت نہیں ہوگی کہ سارا جو طواف چل رہا ہے وہ آپ کے لیے رک جائے، کہ آپ ابھی صفحے کھول کر تلاش کر لیں اپلیکیشن میں آپ کے وہ رن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کا آپ اہتمام کر لیں، تو پھر یہ کام نہیں ہو سکے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے پہلے سیکھا ہوا ہوگا، سمجھا ہوا ہوگا، پھر اب آپ نے طواف کرنے جانا ہے نا، تو طواف شروع کرنے سے پہلے ہی ذرا ایک سرسری نظر ڈال لیں اس پر، تاکہ آپ پورا مکمل طواف موبائل آرام سے رکھ کر اور پھر آپ اچھے انداز سے چل کر سکیں. طواف ختم ہوا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اب اگلا مرحلہ پہلے سے پڑھا ہوا ہو، اب دوبارہ ذرا اس کو ریکال ہو جائے، دوبارہ یاد آ جائے، ایک نظر گزر جائے تو پھر وہ تازہ ہو جائے گا، اچھے انداز سے انشاءاللہ ادائیگی ہو جائے گی. اللہ ذوق والی حاضری کتاب ہے، باتیں کرنے میں بھی کتنا ایک ذوق آ رہا ہے، ناظرین کو بھی ماشاءاللہ ایک جو ہے وہ کیفیت اس کی محسوس ہو رہی ہوگی. سلمان بھائی اسی چیز میں اسی مضمون کے ساتھ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں، جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اس کے مطابق بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ دعاؤں کا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اپنی لسٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ لانا ہے، یہ لانا ہے، یہ لانا ہے. اب بندہ وہاں پہنچ کر کیا کرے، دعائیں کرے کہ لسٹ کو مینٹین کرے. کسی سفر کرنے والے نے یوں بتایا کہ یار گھر والوں نے بہت ساری چیزیں دی ہوئی تھی کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. وہاں پہنچے تو ہم نے تو پورا سفر مارکیٹ میں ہی گزار دیا. ان کی پرابلم کیا تھی، واپس آئیں گے کچھ نہیں لائیں گے تو وہی جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، یار گئے تھے ہم اتنے بھی اہم نہیں تھے کہ ہمارے لیے کچھ لے آتے، ہماری اتنی بھی ویلیو نہیں تھی. اللہ کا بندہ وہ سفر کرنے کے لیے گیا ہے، وہاں جو برکتیں ان مقدس مقامات کی وہ بندہ لوٹ سکتا ہے نا، یعنی وہ سعادتیں پا سکتا ہے،
وہ مقامات یہاں نہیں ہیں. اور جو چیزیں، جو تسبیحات، جو کاؤنٹر، جو ٹوپیاں، جو مسلح آپ منگا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید یہاں سے ایکسپورٹ ہو کر وہاں پہنچ رہی ہوں. لیکن ہم وہ منگوانے کے لیے اس بندے کا پورا سفر اور سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں، اتنی کہ اس کی توجہ عبادات سے ہٹ جائے، ساری چیزوں سے ہٹ جائے. اور وہ بھی بیچارہ یوں لگا ہوتا ہے کہ نہیں لے کر جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا سننے کو ملے گا، کچھ بھی سننے کو نہیں ملے گا، کیسے ناراض ہو جائے گا. معاملات سلمان بھائی مختلف ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں، ہمارا آپ کا مزاج ہے نا، تو ہمارے آپ سے وابستگان لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. اچھا پھر ہمیں اتنا مارجن مل جاتا ہے کہ اگر کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو ہم اس کے مزاج سمجھا دیں کہ یار وہ سفر ایسا ہے تو وہاں تو بس میں آپ کے لیے دعائیں زیادہ کروں گا، یہ کر لیتے ہیں. تو اگلا مطمئن ہو جاتا ہے، چلو دعائیں ہوں گی اور یوں نہیں ہوگا. یا جس کی جیسی ویلیو، کچھ لانا لے جانا، یہ سارا معاملہ ہوتا ہی ہے. لیکن بہرحال ہم بات سمجھا دیتے ہیں. لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اپنا معافی ضمیر بھی بیان نہیں کر پاتے. اچھا کیفیت کیا ہے، کیسے ملے، اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، دینی ماحول سے اتنی قربت بھی نہیں ہوتی. پھر وہ یوں ہی چل رہے ہوتے ہیں کہ جیسی چابی یہاں سے بھر کر بھیجا ہے تو وہاں پر بھی جا کر بندہ ویسی ہی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے. یہاں سے جب چابی آپ نے مارکیٹ کی اور بقالہ کی لگائی ہوئی ہے تو وہ یوں ہی کرے گا، سپر اسٹورز وزٹ کر رہا ہوگا، مارکیٹ جا رہا ہوگا، ادھر ادھر سے چیزیں ڈھونڈ رہا ہوگا. پھر کیا ہوا جناب، حرم میں گئے تھے، کتنا وقت حرم میں گزرا؟ حرم سے زیادہ وقت تو جناب والا مارکیٹوں میں گزر گیا. اللہ بچائے، یہ حال رہ جاتا. اللہ رحمت کرے. یہاں پہ جو ہمارے ٹاپک کے اعتبار سے کہ لوگ کیا کہیں گے، بعض دفعہ جو ہے نا لوگ کیا کہیں گے، ان کا کہنا بڑا معتبر ہوتا ہے، وہ بڑا خوشائند اور بڑا اچھا بھی ہوتا ہے. تو اب یہی نہیں کہ بھائی لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے، جو مرضی ہے کہتے رہیں، ایسا بھی نہیں ہے. علماء ہیں، مشائخ ہیں، آپ کے بڑے ہیں، جو اچھے تجربے والے لوگ ہیں، اگر کوئی نصیحت کی بات کرتے ہیں، کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو اس سے کوئی سبق بھی حاصل کرنا چاہیے. مرحبا. اس کا ہمارے ٹاپک کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جناب آپ کسی کی ہر ایک کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، جو دوسروں کا کہنا ہوتا ہے میرے لیے نصیحت کا باعث ہوتا ہے، میرے لیے اچھا ہو جاتا ہے، میرے لیے بہتر ہو جاتا ہے. کیا بات ہے شاہ جی. آج کے پروگرام کی حاصل پروگرام گفتگو شاہ صاحب قبلہ نے کر کے موضوع کو کنکلوڈ کر دیا ہے. اللہ ذوق والی اور شوق والی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے. اور خالد بھائی نے جو گفتگو کی اس پر امیر سنت نے کیا لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خیرات شفاعت کی تبرک لیتے آنا، اے زائر طیبہ میں طلبگار دعا ہوں. اللہ کرے ہمارا یہ انداز اور مزاج بن جائے. اللہ ذوق والی اور شوق والی حاضری ہمیں مکہ مدینے کی عطا فرمائے، اور لوگ کیا کہیں گے اس دلدل سے اللہ ہمیں بچائے. اور جس طرح شاہ صاحب قبلہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وہ جو بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، غلطی پر ہمیں بتا رہے ہیں، تو اس کو اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں تھام لو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاچا، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاچا، اس دل افروزے ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروزے ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب
ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں آیت پہ لاکھوں سلام نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر